کیا بات ہے؟ پچھلے کئی دنوں سے آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ پریشان نہیں شیخ صاحب، بس مصروف ہوں عرص حضور اشرف الاولیاء کے موقع پر مجھے قرت کی دستار ملنے والی ہے، اسی وجہ سے مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا جی آپ بھی آئیے، عرس میں بھی شرکت ہو جائے گی اور دستار بندی کا خوبصورت منظر بھی دیکھ لیں گے۔ ارے نہیں بیٹا، اس عمر میں اب کہاں کسی چیز کا شوق رہ گیا ہے۔ بس مجھے یہ بتا دو کہ دستارے کے وقت تو ٹھیک ہے، یہ عرس کس بلا کا نام ہے؟ کیا شیخ صاحب ابھی تک آپ کو عرس کے بارے میں معلوم نہیں؟ جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے وصال کے بعد ان کے چاہنے والے اپنے اور بیگانے سب مل کر ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، حاجت مندوں کے درمیان خیرات عام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور حاجت مند ان کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اسی کو تو ہم اہل سنت و جماعت کی اصطلاح میں عرس کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو کھلی بدعت و گمراہی ہے، اس سے اللہ کی پناہ۔ ارے کیا شیخ صاحب، یہ تو ہمارے مستحسن ہے، بھلا آپ اس کو گمراہی کیوں نہ کہہ سکتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو بھی تبلیغی جماعت والوں کی ہوا لگ گئی ہے۔ نہیں بیٹا، ہوا پانی کچھ نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس میں دیوبندی اور سننے والی کیا بات ہے؟ اچھا تم ہی بتاؤ، کیا اس طرح آن بان سے عرس منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ مکی و مدنی زندگی میں کبھی ایسا کام کیا؟ نہیں نا، اور تم تو جانتے ہو کہ دین میں کسی ایسی چیز کی ایجاد کرنا جس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یعنی اپنے آپ کو نئی چیزوں سے بچاؤ، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے بیٹا میری بات مانو اور یہ سب عرس وغیرہ کے چکر سے نکلو، چلو میرے ساتھ چلا کرنے کے لیے، آخرت میں سوار جائے گی، جیب بھی گرم ہو جائے۔ شیخ صاحب واہ، اب تک تو صرف آپ کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج یقین ہو گیا کہ آپ پر وہابیت کا رنگ ہی نہیں بلکہ آپ کو سرے وہابی بن گئے ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دو، تمہارے عقیدے کے مخالف دو چار حدیث کی باتیں کیا ہو گیا، تم تو مجھ پر ہی فتویٰ ٹھوکنے لگے۔ آج آپ لوگوں کا معاملہ سمجھ آیا کہ آپ لوگ تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا دھو والے ہیں۔ میں تو میں چلا اور نہ تھوڑی دیر اور رکا تو ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے گی۔ رکیے شیخ صاحب، 2 منٹ اور رک جائیے، انشاءاللہ العزیز ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ ہم لڑنے والے نہیں بلکہ محبت والے ہیں اور محبت سے باتیں کرتے ہیں۔ بس میرے 1-2 سوالوں کے جواب دیتے جائیے۔ جی ہاں پوچھیے۔ آپ لوگ بدعت بدعت کرتے رہتے ہیں، کیا آپ کو بدعت کے بارے میں کچھ معلومات بھی ہے؟ جی کر لو بات، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ پچھلے کئی سالوں سے میں اسی پر تحقیق کر رہا ہوں اور تبلیغی جماعت میں میرا پہلا عنوان یہی رہتا ہے، بدعت بدعت کرتے کرتے مجھے تو ہر چیز میں بدعت نظر آنے لگی ہے۔ اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بدعت کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ نہیں، اور اس میں معلوم کرنے والی بات ہی کیا ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے اور بس۔ شیخ صاحب سچ کہوں تو آپ کو بدعت کے بارے میں سرے منہ بھی جانکاری نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ تم تو دھیرے دھیرے بدتمیزی کی تمام حدوں کو پار کر میرے علم کو بھی شکے کھانے میں ڈالتے۔ شک نہیں شیخ صاحب، یقین کے دائرے میں رکھا ہوں، ابھی سب کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے یا پھر ہوائی بائک کر رہے ہیں۔ سنیے، جس حدیث کو آپ نے پیش کیا ہے نا، اس سے ہر نئی چیز کا بدعت ہونا ثابت ہوتا ہے، چاہے دینی ہو یا دنیاوی۔ ایسی صورت میں دنیا کے تمام انسان گمراہیت کا شکار ہو جائیں گے۔ اچھا آپ ہی بتائیے، کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو نئی ایجادات سے محفوظ ہو؟ ارے صاحب، اس حدیث میں بدعت سے مراد
دین میں بدعت ہے، دنیا میں نہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کی ایجاد کی جو ہمارے اس دین میں سے نہیں ہے، وہ چیز نامقبول ہے۔ تو شیخ صاحب، جب آپ کلو بدعت دلالہ والی حدیث میں لفظ کل کو دین سے مقید کر دیے ہیں، تو ایک قدم آگے آئیے اور بدعت کی دو قسم، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کو تسلیم کر ہی دیجیے۔ نہ بابا نہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیسی بلکی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا میں بدعت کی دو قسم کیسے مان سکتا ہوں جبکہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں؟ دھیرج رکھیے شیخ صاحب، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر ہے، اور آپ کے آپ کے پیشواؤں کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے۔ بس اس کو سمجھنے کے لیے عشق رسالت سے معمور دل، حقیقت کو دیکھنے والی آنکھیں اور سچائی کو قبول کرنے والا صاف و شفاف دماغ کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کرم ہے، یہ سب پہلے ہی سے میرے اندر پہلے بے قرار کی طرح مجسم ہے، اس لیے تو آج میں اہل حدیث ہوں۔ تم بس قرآن اور حدیث اور اقوال سلف سے بدعت کو ثابت کرو، ہم بھی تو دیکھیں کہ آپ کا طریقہ استدلال کیسے۔ ملاحظہ کریں شیخ صاحب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے، اس سے یہ صاف مفہوم ہے کہ جو ہمارے دین میں سے ہو یا دین میں مطلوب ہو وہ بالکل مردود نہیں۔ اور مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ میں اس کی تائید میں ایک مستقل حدیث مذکور ہے۔ آقا کریم کا ارشاد پاک ہے، من سنّ فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا، اور ایک جز ہے ومن سنّ فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان علیہ وزرھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دین میں کوئی اچھی نئی چیز کی ایجاد کی اس کا اجر اس کو ملے گا، اور جس نے دین میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس کا وبال اسی پر۔ اب بتائیے شیخ صاحب کہ جس نئی چیز کی ایجاد کو آپ گمراہ اور باعث عذاب نار بتا رہے ہیں، اسی کو حدیث میں باعث اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ اب فیصلہ آپ ہی کریں کہ ہم آپ کی باتوں کو مانیں یا حدیث کی۔ ارے صاحب، دراصل اس حدیث پر نظر ہی نہیں کری اور مجھے تو اس کا ترجمہ بھی یاد نہیں۔ رہنے دیجئے شیخ صاحب، حدیث سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں محدثین کے اقوال سے بات کیجئے۔ محدث ابو الحسن علی ابن خلف ابن بطال مالکی اپنی کتاب شرح بخاری ابن بطال میں 5ویں صدی ہجری کے مشہور محدث و فقیہ ابو عمر یوسف اندلسی استذکار میں، ابن الاثیر الجزری النہایہ میں، اور علامہ یحییٰ ابن شرف نبوی تہذیب الاسماء واللغات میں، علامہ ابن حجر اسقلانی، عبد الرحمن شافعی، امام بیہقی اور علامہ بدر الدین عینی وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ وہ بدعت جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو وہ دلالت ہے، اور وہ بدعت جو قرآن و حدیث کے موافق ہو وہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے سارے جلیل القدر علماء نے بدعت کی یوں تقسیم کی ہے۔ جی ہاں شیخ صاحب، صرف یہی نہیں بلکہ غیر مقلدوں کے امام شیخ ابن تیمیہ مجموع الفتاویٰ میں، وہابیہ مشہور عالم وحید الزماں ہدی المہدی میں، یوں ہی شبیر احمد عثمانی وغیرہ نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ وہ بدعت جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو وہ دلالہ ہے، اور وہ بدعت جو قرآن و حدیث کے موافق ہو وہ بدعت حسنہ ہے۔ وہ کیسے مفتی صاحب؟ جیسے قرآن کا اعراب، آیتوں اور سورتوں کے نمبرات، احادیث کا جمع کرنا، اصول حدیث اور اصول فقہ وغیرہ کے لیے مدارس کی تعمیر کرنا۔ بتائیے کہ یہ دینی ہے یا دنیاوی؟ جی ہاں، بالکل دینی ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ آپ ان لوگوں پر اور اپنے آپ پر کون سا فتویٰ لگائیں گے؟ بس کیجئے مفتی صاحب، بس کیجئے، مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میں گناہوں کے کس بھور میں پھنسا ہوا تھا، اور ان وہابروں نے میرے دل و دماغ کو کتنا پراگندہ کر دیا تھا کہ ایک طویل زمانے سے میں ان لوگوں سے متنفر رہا جو یقیناً قرآن و حدیث کو صرف پڑھتے ہی نہیں بلکہ اسے سمجھتے بھی ہیں اور اس کے عین مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔
آج اس بھرے انجمن میں میں ان باطل عقائد سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ان لوگوں سے قطع تعلق کرنے کا عہد کرتا ہوں، اور میں آپ سبھی لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم ان خرافاتیوں سے اپنے آپ کو اور آنے والی نسلوں کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور مفتی صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ہٹ دھرمی کے باوجود میری اصلاح کا پورا حق ادا کیا اور مجھے گمراہیت سے نکال کر سیدھے راستے پر لا کھڑا کیا۔ نہیں شیخ صاحب، کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کو 15 شریف آ کر حضور قادری میاں کے حلقہ ارادت میں داخل ہو جاؤں گا، اور بعد رمضان میرا چھوٹا لڑکا نعیم الدین کو دارالعلوم دیوبند سے نکال کر مخدوم مشن میں داخلہ کراؤں گا۔ میں دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کو ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔